بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کو شفیق آن لائن اکیڈمی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہمارا اس تربیت اور رہنمائی اور چند اہم بنیادی جو نکات ہیں اس پر ہمارا سلسلہ اور ٹاپک اس ٹیچر کے ایک استاد ایک معلم کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آگے پوائنٹ جو تھے وہ ہم نے ایک کلپ اس کی بنا لی تھی۔ اب دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ ہے استاد کے لیے وہ مین چیز ہے۔ استاد کے لیے ہو چاہے جو بھی ہو، جیسا کوئی ایک فردن بھی ہو، تو اس کے سب سے پہلے نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے، خلوص نیت۔ پہلا ہم نے بتایا تھا کہ مزاج نبوی کو اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا ابھی جو ہم بیان کریں گے وہ خلوص نیت ہے کہ انسان جو ہے سب سے پہلے اولین شرط اس کے لیے یہی ہے کہ ہر عمل کے لیے اس کا نیت کرنا لازم ہے۔ جب تک کوئی خیال، کوئی کام کسی خاص ارادے اور نیت کے تحت ذہن میں وقوع پذیر نہ ہو، وہ عملی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، کیونکہ انسان کو دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا انسان کا، اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی، وہ بھٹکتا رہے گا۔ یقیناً یہی اصول ایک استاد پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب باقی جو ہے دیکھیں، دوسرے کام کا کرنا بھی اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے، تو استاد کے لیے بھی یہی اصول لاگو ہے کہ اس کے لیے بھی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو ہر عمل جو ہوتا ہے اس کا انجام بھی ہوتا ہے، جسے انسان جب شروع کرتا ہے ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں جو بھی عمل آپ کا ہو اس میں آپ کی نیت جو ہے وہ بالکل خالص ہونی چاہیے۔ اب نیت کے 3 اجزاء ہیں جو کہ آپ کام کریں۔ سب سے پہلے رضائے الہی کا حصول ہے۔ سب سے پہلا جز اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ نیت کا دوسرا جز جو ہے وہ اخلاص ہے۔ تیسرا جز اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ عمل ہو۔ تو یہ 3 اجزاء ہیں نیتوں کے۔ سب سے پہلے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کا عمل جو ہے وہ اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس میں شامل ہو، تو اللہ کی خوشنودی کے حاصل کر ہر عمل جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ معمولی یا غیر معمولی، ٹھیک ہے، اس قطع نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ رضائے الہی کے لیے کیے جانے والا ہر عمل اس پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، وہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تاکید فرمائی کہ آپ جو ہیں وہ بلائی کا کوئی نہ کوئی کام ضرور کیا کریں، حتیٰ کہ آپ خود اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ ڈال دیں، یہ کیوں نہ دینا ہو، مگر آپ یہ بھی بلائی کا کام کریں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کو حیرت ہوئی کہ یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنی بیوی کا، اہلیہ کا، اپنے گھر والوں کا خیال وغیرہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے تو کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس بات کی کہ کسی شخص کا اپنی ذمہ داری ادا کرنا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ تو اب استاد کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے، اب وہ کام وہ صحیح اپنے ذمہ داری کے ساتھ اپنی صحیح نیت کا خالص رکھتے ہوئے کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے نیکی اور صدقہ ہوگی۔ تو دوسرا جز جب ہم نے بتایا تھا کہ اخلاص ہو، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ وکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ دین سارے کے سارا کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہم نے عرض کیا، آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، اور خاص و عام مسلمانوں کے لیے دین جو ہے وہ نصیحت ہے۔
جو نیت کے ہم نے 3 اجزاء آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ہر عمل جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اور اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ ساری خوبیاں جو ہیں وہ اس میں لائیں کہ ہر عمل جو ہے وہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اب سارے کلام کا جو لب لباب اور اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اپنے ہر عمل سے پہلے نیت کو خود واضح کریں۔ نمبر 2، آپ کی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا اور مخلوق خدا کی خیرخواہی ہونی چاہیے، اور اخلاق کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھیں اور اللہ سے خلوص کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اگر نیت میں کسی قسم کی کمی کوتاہی یا ملاوٹ کا احساس ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، توبہ کریں اور اخلاص کی دعا مانگیں۔ یاد رکھیے گا کہ خیرخواہی جو ہے اور صرف خیرخواہی آپ کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ آج کے اس ٹاپک میں جو باتیں ڈسکس ہوئیں، امید ہے کہ آپ کو ان سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ضرور آپ سنیے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ مختلف جو ٹاپکس پر ویڈیو کلپ جو ہیں وہ آگے ہم شیئر کریں تو آپ تک ان کی رسائی ہو سکے اور آپ کو فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔